شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں دجال کیسا ہوگا، کب آئے گا اور اس کی موت کیسی ہوگی، یہ سب ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل ٹرو نوٹس پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ قرب قیامت کی 10 بڑی علامت میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخی انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ دجال کا تعارف اور اس کی اقسام۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اسی لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اول خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخرکار الوہیت یعنی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ دجال 2 قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوگے۔ ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے وہ دجال ہے۔ بڑا دجال صرف ایک ہے جو دعویٰ خدائی کرے گا۔ دجال کا خلیہ مختلف احادیث میں دجال کا خلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو خلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلودہ ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دنسا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جیسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گنگریالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارک کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گا۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام جو پائے ہلاک ہو جائیں گے۔ فتنے اور قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی۔ آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوگے۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی و روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہو چکا ہوگا۔ علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہو جائے گی۔ زمین پر قیام کی مدت اور چکر۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوگی۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگا لے گا۔ گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کا درمیان فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس کے گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہ بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پہ فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینہ کے باہر دلدلی زمین پڑوا کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینے سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد عورت سے خالص و پاک ہو جائے گا، اسی لیے اس دن کا نام یوم خلاص بھی ہے، اور بعض روایت کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال کا کام کیا ہوگا؟
دجال طرح طرح کے شبدوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوگے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوگے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوگی، جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ ہے، اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ دجال کی موت کیسی ہوگی؟ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دہان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوگے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوگے۔ تب اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے کھلے گا جیسے پانی میں نمک کھولتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لطف پر قتل کرے گی اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑے گی۔ محترم ناظرین، میں آپ کو اسی طرح مفید ویڈیو لاؤں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل ٹرو نوٹس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔